الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ دیجئے کہ اے ہمارے رب ان کے اوپر رحم فرما، اس طرح سے رحم فرما جس طرح یہ ہمارے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرماتے تھے، یعنی جب ہم بچے تھے اس وقت جس طرح سے ہمارے والدین نے ہمارے اوپر رحم کیا، اللہ اس طرح سے ان پر رحم فرما۔ آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدین اپنے بچپن میں، یعنی ہمارے بچپن میں ہمارے والدین نے ہمارے اوپر کس طرح سے رحم کیا۔ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی، ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ پہنچتا تو ان کی نیند ختم ہو جاتی، ان کی بھوک ختم ہو جاتی، اور والدین اپنی اولاد کے لیے کس طرح سے تڑپتے۔ یقیناً یہ بات تب تک ہمیں سمجھ نہیں آتی جب تک ہم خود والدین نہیں بن جاتے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب اولاد نہ کر دے تب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ آج میرا موضوع جو ہے وہ انشاءاللہ میں والدہ کے موضوع پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک مفصل گفتگو کروں گا۔ آج میرا موضوع ہے والد جو ہے وہ کس طرح سے اپنی اولاد پر رحم کرتا ہے، کس طرح سے مشقت کرتا ہے، کس طرح سے اپنی اولاد کے اوپر یعنی ان کے ناز و نعم کو مکمل کرنے کے لیے کس طرح سے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور جب والدین یعنی بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، ان کی اولاد جوان ہوتی ہے، وہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اس پر آج میں تھوڑی سی مفصل گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر صرف وہی شخص جان سکتا ہے جو صاحب علم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کے دروازے کھول دیے ہوں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہو کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کر سکے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2016 میں ہمارا ایک پروگرام تھا ادھر لاہور کسی ایک مسجد میں، وہاں پہ ایک صاحب نے اشتہار پر جو نام لکھا، وہ نام لکھا انہوں نے فرزند ارجمند۔ اور جب یہ نام لکھا تو میں یعنی پہلی مرتبہ میں نے اس فرزند جملے کو، فرزند لفظ کو میں نے جانچنے کی کوشش کی، اور میں نے آ کے اپنے والد صاحب کو یہ بتایا کہ ابو جان مجھے یہ بتائیں کہ یہ فرزند کا کیا معنی ہے۔ تو ابو نے بتایا کہ اس کا معنی ہے کہ وہ اولاد جو اپنے والدین کی اطاعت میں زندگی بسر کرے اسے فرزند کہا جاتا ہے، اور فرزند جو ہے وہ ہر ایک کا بننا یہ بڑا مشکل ہے۔ والدین کی اطاعت میں بے شمار آیات ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کی یعنی اپنے ساتھ شرک کی بات کی، وہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کی بھی بات کی، اور یہ بڑا ایک طویل موضوع ہے۔ خیر، میں آج اپنے والد صاحب کا آپ کو جو ہمارے ساتھ ان کے معاملات رہے، یا الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے چلتے ہیں، ایک ماڈل کی حیثیت سے وہ ہمارے سامنے کس طرح سے وہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی، صحت والی زندگی عطا کرے۔ میرے والد صاحب ظفر اقبال ان کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں دین سکھایا، اور ہمارے دین کے معاملات کے اوپر جس طرح سے انہوں نے محنت کی ہے وہ ایک بہت مثالی یعنی اس کی ایک بہت بڑی مثال دی جا سکتی ہے، اور اس کا ایک بڑا مفہوم اور معنی موجود ہے۔ والد صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے اوپر جس طرح سے شفقت کی ہے، یہ آج میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دی،
بے شمار والدین کو میں ایسے دیکھتا ہوں جو اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں، اور اپنی اولاد کی یعنی اس کو بد دعا دینے کے بعد جو ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ مطلب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس طرح سے بے شمار لوگ آئے، اور میں اکثر ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کبھی یعنی مسائل کا شکار افراد سے یہ میرا سوال ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے والد نے آپ کو بد دعا تو نہیں دی؟ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں والد صاحب جو ہے وہ اسی لائبریری میں بٹھا کر ہمیں ترجمہ اور تفسیر پڑھاتے، ہم ان بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ پڑھتے، اور احادیث والد صاحب خود پڑھاتے۔ ابو نے ہمیں دو چیزیں ہمیشہ جو ہے نا وہ بطور نصیحت ساری زندگی الحمدللہ ابھی تک یہی نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا دو کام ہیں آپ کے ذمہ۔ وہ دو کام کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ بیٹا رزق حلال کمانا اور اللہ کے دین کا کام کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ نے دعوت دین میں، اللہ کے دین کے کام میں جو اللہ نے خیر رکھی ہے، اپنے کام میں جو اللہ نے خیر رکھی ہے، وہ دنیا کے کسی کام میں خیر نہیں رکھی۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، UET لاہور میں پڑھا کرتے تھے، ابو پڑھایا کرتے تھے وہاں پہ، تو ہماری والدہ جو ہے وہ وہاں سے ہمیں اس ماحول سے نکال کے لے۔ اور اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ ابو کے کولیگز ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کی اولادوں کے متعلق بھی ہمیں سننے کو ملا، واللہ عالم، لیکن سننے کو ملا، میں نے ذاتی طور پہ کسی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ سننے کو ملا کہ ان کو دنیا تو مل گئی لیکن دین نہیں ملا۔ اللہ نے ہمیں یہاں لانے کے بعد ہمیں اللہ نے دنیا بھی دی، دنیاوی تعلیم پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا بڑا ہمارے والد صاحب کو اللہ نے بڑا جگر دیا ہوا تھا، اور دنیاوی تعلیم پر بھی ہمارے والد صاحب نے محنت کی، اور دنیاوی یعنی دینی تعلیم پر بھی ہماری بہت محنت کی، اور ہمیں یہ سکھایا، یہ بتایا کہ جہاں ایک مبلغ اور ایک داعی کی حیثیت سے آپ کام کرو گے، آپ کو دنیاوی تعلیم پر بھی آپ کو دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو ایک بڑا صبر والا انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ہم نے اپنے والد صاحب سے صبر کس طرح سے سیکھا ہے کہ بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے بے شمار معاملات ان کے سامنے آئے، اور جس تحمل مزاجی کے ساتھ ہمارے والد صاحب نے، والد محترم نے ان معاملات کو سمیٹا ہے، واللہ العظیم اس کی ہمیں آج کے دور میں مثال نہیں ملتی۔ اور اسی طرح ایک والد آج کی ڈیٹ میں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ایک والد آئے، انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے متعلق کچھ بتایا، تو میں اسی وقت میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں دنیاوی یعنی دنیا میں چونکہ ہر انسان کہیں نہ کہیں باپ کی درجے پر فائز ہوگا یا ہوتا ہے، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں آج ایک والد کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گا۔ میں جب بھی کہیں سفر میں نکلتا ہوں تو الحمدللہ میں اپنے والد صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ ابو جی میرے لیے دعا کریں۔ میرے والد صاحب ایک نہایت نفیس اور صبر کرنے والے انسان، ہمیشہ صفائی کو پسند کیا، اپنی اولاد کو صفائی کی طرف لگایا، صفائی کے معاملات پر ہمیں بہت جو ہے وہ ہمیشہ درس دیتے ہیں، ہمیشہ ہمیں بتاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی اولاد جو ہے وہ تقریباً شادی شدہ ہے، اور اس وقت بھی ہم اپنے والد صاحب سے ہمیشہ نصیحت کی کوشش کرتے ہیں کہ ابو جی ہمیں نصیحت کریں، اور ابو خود بھی ہمیں مطلب جب بھی ہمارا ملاقات ہوتی ہے، ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے، تو والد صاحب ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں۔ اور اس دن ایک کتاب آئی نئی، اس کتاب کے متعلق جو ہے وہ ابو ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ صحیح بخاری کی کتاب ہے، اور اس کی شرح جو ہے وہ ایک معروف عالم دین ہے انہوں نے لکھی ہے، اور اس پر بڑی تفصیل ہمیں بتا رہے تھے۔ تو یہ ان کا ایک شغف، ایک جو محبت ہے کتب سے، اسلامی کتب سے، وہ ہمیں ہمیشہ سکھاتے رہتے ہیں۔ ایک بڑی ہیوج لائبریری جہاں ابو جاتے ہیں الحمدللہ ایک لائبریری کا جو ہے نا وہ بنیاد رکھتے ہیں، اور یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ابو نے کہ لائبریری ایک یعنی ایک علم کا گھر ہوتا ہے، تو بیٹا آپ یہ میری لائبریری کو سنبھالو، اس کی کتابوں کو دیکھو، اور الحمدللہ پھر اس کے بعد ہم نے
یعنی ابو کی زندگی سے جو معاملات ہم نے سیکھے، سب سے بڑی چیز صبر، وہ گھریلو معاملات ہو، وہ بیرونی معاملات ہو، کسی بھی مسئلے کے اوپر جو حکمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، واللہ العظیم وہ اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے۔ اور ہمیشہ والد جو ہوتا ہے اگر اس کے پاس حکمت نہیں ہے، مثلا وہ اپنے اولاد کو بد دعا نہیں دیتا، اپنی اولاد کے معاملات کے اوپر دوستی نبھاتا ہے، دوستی کا اظہار کرتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے، اپنی اولاد کے مسائل کو سمجھتا ہے، اپنی اولاد کے معاملات میں ہمیشہ ایک معاون کی حیثیت سے کام کرتا ہے، تو وہ جو والد، جو باپ ہوتا ہے، وہ اصل میں اس چیز کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیر، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہمارے اوپر رحم کرتے ہیں، تو والد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ رحم کرتا ہے اپنی اولاد پر، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے لیے اس کی اولاد بڑی ہو گئی ہے۔ اور پھر مزے کی بات، اور آپ شاید اس بات پر حیران ہو، ہمارے والد صاحب نے کبھی بھی اپنی اولاد سے اپنی زندگی کے معاملات کے اوپر کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ جی آپ کمائی کر کے لائے ہو، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ پوچھا کہ بیٹا فجر کی نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، آپ کی نمازیں ٹھیک ہیں یا نہیں، اپنے معاملات کو درست کر لو، اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لو۔ ان کی جو ہمیشہ جو ہمارے ساتھ ایک محبت اور اخلاص کی وجہ ہے وہ دین ہے۔ ہم سے اپنی اولاد سے کبھی ہمارے والد محترم نے کبھی دنیا کا مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے دنیا لا کے دو، میرے لیے دنیا بہت مفید ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اگر آپ میں سے کوئی والد یہ اس ویڈیو کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو واللہ العظیم یہ بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ اپنے معاملات میں اگر کہیں اخلاص نہیں ہے تو اخلاص پیدا کریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، یہ جملے بہت قیمتی جملے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے اور ہر ایک رعایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے، آپ کے اولاد کی نسبت سے اللہ نے آپ کو سوال کرنا ہے۔ آپ دین سکھا دیں گے، اپنی اولادوں کو اذکار سکھا دیں گے۔ آپ یقین کریں والد صاحب سعودی عرب سے واپس آتے تھے تو اتنے سارے ان کے پاس اذکار کارڈ ہوتے تھے، کتابیں ہوتی تھی، اور کتابوں کا جو محبت اور جو شغف تھا وہ آج بھی ہمیں ان کی زندگی میں الحمدللہ وہ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے جو والد ہے وہ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا اللہ رضا الوالدین وسخط اللہ وسخط الوالدین، اللہ کی رضا اس بات میں ہے کہ آپ کی یعنی آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں، اور اللہ کی ناراضگی اس بات میں ہے کہ آپ کے والدین آپ سے ناراض ہوں۔ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔